اللہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ الحبیب المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری اسلامی خواتین ماں بہنوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور اس مدرسے کے لیے، یہاں کے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے بڑی سعادت کی بات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہ 6 بچے جنہوں نے حفظ قرآن ختم کیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے۔ پھل جب اچھا ہوتا ہے تو درخت کی قدر ہوتی ہے، اور جب درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس درخت کو رہنے نہیں دیا جاتا، کاٹ کر جلاون بنا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہ بچے ہمارے اس مدرسے کا پھل ہیں۔ یہ مدرسہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی پرشاخ اور ہرا بھرا گھنا یہ درخت ہے۔ اس کے سایہ تلے ہمارے یہ بچے علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، تو ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور دینیات پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ یہ سب ہمارے اس ادارے کا پھل ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ درخت کبھی چھوٹا ہوتا ہے، پھل بڑا ہوتا ہے۔ درخت چھوٹا ہوتا ہے اور پھل بڑا ہوتا ہے، تو الحمدللہ اپنا یہ مدرسہ چھوٹا مدرسہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بالا سات اور کنھوا اور کنکو جو مدرسہ ہے اس کے مقابلے میں تو چھوٹا ہی ہے، لیکن دیکھیے ماشاءاللہ پھل بڑا نکلا ہے۔ کدو کی لتی ہوتی ہے پتلی سی، دیکھیے پھل کتنا بڑا نکلتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیے کہ ہمارا یہ درخت ہے، اس سے یہ پھل نکلا ہے۔ یہ ہمارے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، یہ ہمارے بچے سمپل ہیں۔ جی، ان کو دیکھ کر کے آپ سمجھ لیں کہ یہاں ہمارے اساتذہ نے ان بچوں پر کتنی محنتیں کی ہیں، جس کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے اور یہ بچے ہمارے حافظ ہوئے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھلاوے، پڑھے اور پڑھاوے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہ اساتذہ پڑھانے والے، ہمارے یہ بچے پڑھنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کی روشنی میں سب میں بہتر ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ خیر اور بھلائی اور بہتری جو آتی ہے ہر طرف سے آتی ہے۔ یہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑھیا اولاد وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھاوے۔ آپ کے مالوں میں سب سے بڑھیا مال وہ ہے جو قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے پر آپ خرچ کریں۔ اور آپ کے اوقاتوں میں سب سے بڑھیا وقت وہ ہے جس وقت میں آپ قرآن پاک سیکھیں اور سکھلاویں۔ اور آپ کے زمینوں میں سب سے بڑھیا زمین وہ ہے جس زمین کے اوپر قرآن پاک پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ہمارے یہ بچے جو ماشاءاللہ انہوں نے حفظ قرآن ختم کیا ہے، حفظ قرآن کو اللہ پاک ان کے حق میں، ان کے ماں باپ کے حق میں، ان کے خاندان کے حق میں، ان کے اساتذہ کے حق میں، خود اس ادارے کے حق میں ہر طرح سے خیر کا، رحمت کا، برکت کا، سعادت کا ذریعہ بنائے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے جو ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ قرآن ختم کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک پکا کریں۔ ابھی ان کا ختم ہوا ہے، دور کیے بغیر پکا نہیں ہوتا ہے قرآن پاک۔ ہمارے یہاں جو بہار کا مزاج ہے، بہت ساری جگہوں پہ گجرات وغیرہ میں ایسا ہے کہ قرآن پاک ختم کیا، ان کو دور سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے،
اور وہ سبق کے دوران ہی ان کا قرآن پاک پختہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو بہار کا مزاج ہے وہ سال 2 سال دور سناتے ہیں بچے، جب تک 8-10 دور نہ ہو جاوے قرآن پاک پختہ نہیں ہوتا ہے. اور قرآن پاک پختہ نہ ہو اور بچے جو ہے پڑھائی کو چھوڑ دیں تو بڑا خطرہ رہتا ہے کہ یہ بھول جائیں گے. یہ بھول اگر گئے اور انہوں نے بھلا دیا تو پھر بڑی وہ جو ہے بڑی وعید اور شدید وعید ایسے لوگوں کے لیے آئی ہے. جہاں حفظ قرآن پر بشارت آئی ہے کہ حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور جب آخری آیت ہوگی ان کی، وہ جنت کے اندر آخری ان کی منزل ہوگی. قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں. اتنے درجے گویا حفظ قرآن کی بدولت بلند ہوں گے ان کے، اور ان کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج کی روشنی بھی فیل ہوگی. حالانکہ ان کے ماں باپ نے محنت نہیں کیا، حفظ نہیں کیا، حفظ انہوں نے کیا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ان کو پوسا ہے، پالا ہے، ان کی پرورش پرداخت کیا ہے، اور ان کے دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ بنے ہیں، اس بنیاد پر ان کو بھی نوازا جائے گا. اور حافظ کے خاندان سے 10 ایسے آدمی کے لیے حافظ کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو. اس لیے دوستو اور بزرگوں کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کو ہمت کرنی چاہیے، خود حافظ بنے، نہیں تو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی فکر کرے. بچے نہیں ہیں تو پوتوں کو حافظ بنانے کی فکر کرے، بھائی کو حافظ بنانے کی فکر کرے. کوئی نہیں ہے تو اپنے پیسے ہی سے صحیح ایک حافظ بنا لے. 3 سال 4 سال میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے. اگر کسی بچے کو حافظ بنانا ہے، جیسے ہمارے ناظم صاحب ہے قاری توقیر صاحب، اور اسی طریقے سے اور بھی جو آپ کے نظر میں مدرسے ہوں، ناظم سے مل کر کے آپ بات کر لیں اور ایک بچے کو کم سے کم حافظ بنا لیں. جب بچے وہ نوازے جائے، وہ حافظ بچہ جس پر آپ نے خرچ کیا ہے جب وہ نوازا جائے گا تو انشاءاللہ آپ بھی نوازے جائیں گے. حافظ کے لیے جو بشارتیں ہیں اس کو سن کر کے آدمی کے منہ میں پانی آتا ہے. ایک مومن کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے کاش ہم حافظ ہوتے، نہیں تو ہمارے بچے حافظ ہوتے. اور اس طریقے سے آدمی کو اپنے لیے نجات کا، بخشش کا ذریعہ ڈھونڈ لینا چاہیے اور سامان کر لینا چاہیے. تو جہاں بشارت ہے وہیں اگر یہ بچے قرآن پاک کو خدا نخواستہ بھلا دیں تو بڑی سخت وعید ہے. ایک ہے بھول جانا اور ایک ہے بھلا دینا. بھول تو آدمی اس طرح جاتا ہے کہ بڑھاپا ہوا، قوا کمزور ہوئے اور ذہن کمزور ہو گیا، حافظہ کمزور ہو گیا اور بھول گیا، لیکن پڑھتا رہا ہے، اس کے باوجود آدمی بھول گیا. اور ایک ہے بھلا دینا کہ حافظہ کمزور نہیں ہوا ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں، پڑھ کے دیا نہیں، نہ پڑھنے کے نتیجے میں قرآن پاک ذہن سے نکل گیا اور بھول گیا ہے. تو یہ بھلا دینا ہوا کہ قصد و ارادے سے اس نے پڑھا نہیں، پڑھتا رہتا، تلاوت کرتا رہتا تو یاد رہتا قرآن پاک. تو بھلا دینے کے لیے یہ سخت وعید آئی ہے کہ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، یہ اس کی سزا ہوگی. تو اللہ ہماری آپ کی ان سارے بچوں کی، سارے حافظوں کی حفاظت فرمائے کہ حفظ قرآن آدمی بڑی محنت سے یہ دولت حاصل کرتا ہے. دولت حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، اس کو بچانا کمال ہے. کوئی آدمی دلی، بمبئی، کلکتہ جائے اور بہت ساری دولت کمائے، لیکن راستے میں لٹیرا لگ گیا اور ہاتھ سے بے ہاتھ ساری دولت ختم ہو گئی، حاصل کچھ نہیں نکلا. گھر لے کر کے آئے گا تب نہ کچھ کام ہوگا. ایسے ہی ان بچوں نے بڑی محنت سے حفظ کیا، اس حفظ قرآن کو بچا کر کے میدان حشر میں لے جائیں گے، تب نہ ان کے لیے فضیلت، ان کے ماں باپ کے لیے فضیلت، ان کے خاندان کے لیے سعادت.
بچا کے لے جائیں گے تب نا. دیکھیے قرآن نے بھی کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس کے لیے 1 پر 10 گنا ثواب ملے گا. نیکی کر لیا نا، نیکی لے کر کے آئے. جی آپ نے نیکی کیا ہے اور شیطان نے ایسا ورغلایا کہ وہ نیکی برباد ہو گئی، تو کہاں لے کر کے میدان حشر میں آپ جا رہے ہیں کہ اس نیکی پر آپ کو 1 نیکی پر 10 گنا ملے. تو ایسے ہی ان بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے تو اس کو یہ محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، ابھی یاد کرنے کی کوشش کریں کہ پکا یاد ہو جاوے. اور دوسرے درجے میں یہ ہے کہ اس کو یا پوری زندگی یاد رکھیں. آموختہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے رکھیں گے تو یہ قرآن پاک یاد رہے گا، اور اگر معمول نہیں بنائیں گے تو بھول جائیں گے اور پھر بڑی سخت وعید. دوستو اور بزرگوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ ساری جو سعادتیں ہیں بشارتیں ہیں جبکہ قرآن پاک کے حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے اور حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے، یعنی قرآن کے مطابق ان کا عمل بھی ہو. بعض حدیثوں میں عمل کی بھی قید لگائی گئی، یاد ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو. بعض علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کی جس آیت پر عمل نہیں ہوگا وہ دل و دماغ سے میدان حشر میں اس کے دل و دماغ سے نکل